السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے اس سے پہلے میں ماں کا حق مختصر سا بیان کیا تھا۔ آج باپ کا حق رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں قرآن میں فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی کہ اس کے اندر ماں اور باپ دونوں بھی شامل ہیں، لیکن مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ماں کا درجہ بڑھ کے ہے، باپ کا درجہ ذرا کم ہے، لیکن باپ کا درجہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ باپ حقیقت یہ ہے کہ خاندان کی نگرانی کرتا ہے، یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کرتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ باپ مرد ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، حالات سے لڑنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت مرد میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے باپ ایک شعوری طور پر، فکری طور پر اولاد کی ذمہ داری کو اچھے نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں ایسے تو بہت سے مقامات پر انبیاء کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ کس طریقے سے تھے۔ میں ایک نبی کا واقعہ لے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اس میں باپ اور بیٹے کے مکالمے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا فکر ہوتا ہے کہ باپ کو اولاد کے تعلق سے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے رات میں خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یوسف کے باپ یعقوب نے کہا، بیٹا دیکھو، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، کہیں وہ جل کر شیطان کے بہکانے سے تیرے ساتھ کوئی فریب نہ کرے۔ اور یہ شیطان تو انسان کو بہکاتا ہی ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا قرآن میں، تو کس طریقے سے ایک باپ بیٹے کی فکر کو، بیٹے کی حالت کو، آنے والے لمحات میں ہونے والے پریشانی کو کس طریقے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کے تعلق سے جب کہتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا یہ مت بتانا بھائیوں کو، اس لیے کہ ان جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے تمہیں نقصان نہ کر دے۔ باپ حقیقت یہ ہے کہ ایک گھر کی چھت کی طرح ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے خاندان کی، یعنی گھر کی ہر قسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ سردی گرمی سے، بارش سے حفاظت ہوتی ہے، لوگوں کے شرور سے حفاظت ہوتی ہے، جان کی، مال کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ باپ کے اندر ایک اچھی کوالٹی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ بیوی اور بچوں پر ایک نگرانی کے طور پہ کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ بھائی تجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی باپ کے تعلق سے جو واقعات نقل کیے ہیں قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ جب بیٹا ڈوبتا ہے تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا اب بھی چڑھ جا کشتی میں، تو کہتا ہے نہیں، میں پہاڑ کے سہارا لے لوں گا، وہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ لیکن تھوڑی دیکھتے دیکھتے بڑی لہر آتی ہے اور سب کو ڈبا دیتی ہے اور کافروں کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ ایک فکر ہوتی باپ کو کہ میرے بچے اچھے نکلے،
میرے بچے کارآمد نکلے، دنیا اور آخرت میں نقصان نہ اٹھائے. یہ وہی باپ فکر کرتا ہے جو علم سے اور دنیاوی زندگی سے تجربے حاصل کر کر تجربے دار بن کر اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے. ایک کتاب ہوتا ہے باپ، کس طریقے سے وہ بچوں کو گائیڈنس کرے، کون سا بچہ کون سی فطرت کا ہے، کون سے بچے میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے، اس کو دیکھ کر پرکھ کر اس کو اسی لائن میں آگے بڑھاتا ہے. لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، بہت چاہتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے باپ کی، مگر ظاہر نہیں کرتا ہے. جیسا ماں ظاہر کرتی ہے ویسا باپ ظاہر نہیں کرتا. باپ دل میں رکھ لیتا ہے، مسکرا لیتا ہے، دعا دے لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسا شمسی نظام ہے، سورج کے اطراف سارے سیارے گھومتے ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے اطراف باپ گھومتا ہے کہ ان کی حفاظت میں کس طرح کروں، کچھ نہ ہو جائے کس طریقے سے ہوگا، یہ فکر باپ کو کھاتے رہتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی یہی فکر کا ایک باپ کا ذکر ملتا ہی ہے قرآن کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے. وہ بھی اپنے بیٹے کو بہت اچھی نصیحت کرتے. نکال کے دیکھیے آپ، تقریباً پہلا رکوع ختم ہوتے ہوتے شروع ہو جاتا ہے، دوسرا رکوع تک مل جاتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے، کیا اخلاق بتاتے، کس طریقے سے اللہ کی قدرت کو ذکر کرتے، کس طریقے سے سماج کے اندر زندگی گزارنا چاہیے اس کے پہلو بتاتے. وہ اس زمانے میں لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو جو نصیحت کرے تھے، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں رکھ دیا. دیکھو لقمان اپنے بچوں کو کس طریقے سے نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت میں، فکر میں، ان کو اچھی دنیا، اچھی دن اور اچھی آخرت دینے کی فکر میں اس بات کی کوشش کرے کہ میرے اولاد اچھی نکلے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے. اس کو بھی وہاں پہ بھی باپ بیٹے کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر ہوتا ہے، وہاں کا بھی الگ ذکر ہے. پھر ان کے بیٹے اسماعیل ہے، وہاں پہ بھی الگ ذکر ہے. تو غرض قرآن کے اندر باپ کو تلاش کیجئے، بہت سے ہمیں رہنمائی خطوط ملتے ہیں کہ باپ حقیقت میں کیسا ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے ماحول میں، مسلم والدین میں، ماں ہو یا باپ، دنیاوی تعلیم سے تھوڑا بہت واقف ہوں گے، لیکن آخرت کی دنیا اور اسلام کی تعلیمات سے بہت کوسوں دور ہے، اور بچوں کو اس کی طرف راغب نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. ہم بعض لوگوں سے کہا گیا تمہارے بچے کو سمجھاؤ اس طریقے سے نماز کی پابندی نہیں کرتا. ارے کتنے خود بولو بھائی، کئی مرتبہ بول دیا، بار بار بول کے تھک گیا، میں چھوڑ دیا بولنا. ارے یہ بات کہاں سے آئی؟ ارے نوح علیہ السلام تم ڈوبے تک بولے، ڈوبنے تک بولے، تھک کر چھوڑنا نہیں ہے. ارے شیطان بہکانے میں تھک کر نہیں چھوڑتا ہے. آج امت مسلمہ کی نسل، ذمہ دار جو بھی ہے، وہ تھوڑی محنت کر کر اپنے آپ کو بیزار کر کے تھک کے چھوڑ دیتے ہیں. تو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ شیطان کے حوالے کرتے ہیں. ماں اور بہنوں، اس بات پر غور کیجئے کہ گھر کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے یتیم کہلاتے ہیں. یتیم کے تعلق سے قرآن میں آیتیں ہیں، ان کے واسطے ایک ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے احکامات نازل فرمائیں. ان کے مال کو ناحق کوئی کھاتا ہے تو دوزخ کی آگ کھاتا ہے کہ آیت نازل فرمائیے. اسی لیے ماں باپ کا ہونا بڑی نعمت ہے. وہ اولاد کے لیے سمجھ پیدا ہو، جن کے والدین زندہ ہے، شکر ادا کیے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. باپ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، بہت سی اہم سے اہم باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باپ کو غلام پائے اور پھر اس کو خرید کر آزاد کر دے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. آج کل غلام کا سسٹم تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیٹا بھی باپ کا حق ادا نہیں کرتا، ماں کا بھی حق ادا نہیں کرتا، تو باپ کا حق بھی ادا نہیں کرتا. باپ کی اہمیت کو سمجھیں.
باپ اگر ہمارے کچھ تنقید کرتا ہے، تربیت کے اندر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، حقیقت ہے یہ جسے ٹوکتا ہے اسے برا دکھتا ہے، بھلا دکھتا ہے، لیکن بعد میں جو باتیں یاد آتی ہیں، میرا باپ صحیح تھا، میں غلط تھا، افسوس کرنے لگتے ہیں۔ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، وہ گرم ضرور ہوتا ہے مگر وہ جب چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کی زندگی ہی اولاد کے لیے ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ایک ڈھال ہے، زمانے سے بچاؤ کے ایک دیوار کی طرح، ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ اولاد کو سنائیے، تربیت کیجئے، اگر نہ کریں گے تو لوگوں کی بات سننا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گا۔ حقیقت یہ کہ باپ کا مقام باپ ہی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک عجیب حدیث سے بات فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رضامندی، ویری ویری امپورٹنٹ حدیث ہے، دیکھیے، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ اللہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب باپ راضی ہو، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کا غصہ باپ کے غصے کے بندہ شامل حال ہے۔ اگر باپ غصہ میں ہے تو سمجھو اللہ بھی غصے میں ہے، باپ ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ باپ کی اہمیت اتنی مقام بتا دیا جاتا ہے، تو اس وقت امت مسلمہ کے سامنے اور نئی نسل کے سامنے قرآن کی تعلیمات، حدیث کے تعلیمات کو پیش کیجئے اور بتائیے کہ کس طریقے سے وہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں بچوں کی تربیت کرنا ہے جو ماں باپ کا حق ادا کر سکے۔ اگر حق نہ کریں گے تو یہی اولاد باپ کے لیے ایک عذاب بن جائیں گے، ماں کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت سی ہیں، غرض اتنا ہے ذہن میں رکھ لیجئے، اور باپ کی بددعا بھی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 لوگوں کی بددعا ساتھ ہی قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے باپ کی بددعا بیٹے کے لیے۔ کتنے اہم بات ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے یہ تصور میں لائیے، پھر سوچئے بات کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت جو کرے، کیسی تربیت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے، تصور کیجئے کس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ دونوں مل کے چل رہے تھے، جا رہے تھے۔ چلتے وقت اس طریقے سے چل رہے تھے کہ گدھے پہ سوار تھے، سواری چل رہی تھی، اور اسی طریقے سے دونوں چل رہے تھے۔ سامنے ایک بدو آ گیا، ایک شخص آیا، ایک بدو شخص دیہات کا، جیسے ہی سامنے آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گدھے سے اترے اور اس کو سوار، جس پہ سوار تھے، گدھے پہ سوار کرا دیے، اور جو سر پر امامہ بنا ہوا تھا وہ اسے دے دیے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اتنا کچھ دے دیا ایک دیہاتی بدو آدمی کے لیے، وہ جو یہ تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتے تھے۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بدو کا باپ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دوست تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ وہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ مسلم ترمذی۔ اب اندازہ لگا لیجیے ماں اور بہنوں کس طریقے سے باپ کی قدر، باپ کا حسن سلوک، باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اسلام سکھاتا ہے، کیسا سیٹ اپ تیار کرتا ہے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے اندر، کیسا پیس والا ماحول، کس طرح سے امن اور شانتی کا ماحول تیار کرتا ہے جس کے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تعلیمات سے آج امت مسلمہ دور ہے تو گھروں کے اندر بھی سکون ختم ہو گیا، محلے میں سکون ختم ہو گیا، بستیوں میں سکون ختم ہو گیا، آبادیوں میں سکون ختم ہو گیا، اور سکون ختم ہونے کے راز تلاش یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہے، اللہ کے رسول کے حدیث سے دور ہے، عمل سے دور ہے، اسی لیے یہ ہماری زندگی کے اندر بے چینی، بے قراری پائی جاتی ہے۔ میں ایک پرانی کہانی ہے، یہ کہانی حکایت ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک گھر تھا چھوٹا سا، ایک باپ، ماں اور 4 سال کا 5 سال کا بچہ، 4 سال کا، اور ان کا باپ تھا، یعنی کہ بچے کا دادا بھی تھا۔ یہ ماں باپ اپنے اچھی پلیٹوں میں کھاتے تھے بیٹے کو لے کر، اور باپ کو مٹی کے پلیٹ میں رکھ دیتے تھے۔
کھانا دیتے تھے. تو ایک دن ہوا یہ, باپ باہر اس کو چلے گیا, بیٹا مٹی میں کھیل رہا تھا, مٹی سے پلیٹا بنا رہا تھا. تو باپ آ کے بولا, بیٹا مٹی میں مت کھیلیے, گندے ہو جاتے, تم کیا کر رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا, ابو جان میں پلیٹیں بنا رہا ہوں, کھانے کی رکابی تیار کر رہا ہوں. بولے, بیٹے ہمارے گھر میں اچھے سے اچھے پلیٹیں ہیں. ابو جان وہ جو پلیٹیں ہیں وہ میرے واسطے ہے, یہ جو پلیٹ تیار کر رہا ہوں میں مٹی کی وہ تمہارے لیے, جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے میں اسی پلیٹ میں تمہیں رکھ کے کھانا دوں گا جس طریقے سے تم نے دادا کو دیتے ہو. یہ ہے نصیحت آمیز الفاظ, جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے, اب اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور قیامت کے دن بھی دیتا ہے. آخرت میں بھی عذاب ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے پر. ماں اور بہنوں اور بزرگوں, دوستوں, ذرا ذہن میں رکھو کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, کس طریقے سے باپ کی اہمیت کو جگایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. لیکن آج امت مسلمہ اس سے کوسوں دور ہیں. ماں اور بہن اور بزرگوں, اس بات کو دوسروں تک شیئر کرو, پہنچاؤ, بیل آئیکن کو دباؤ, اس نیک کام کو تبلیغ کی شکل, دعوت کی شکل سمجھ کر لوگوں تک پہنچا دیے, تاکہ حقوق سمجھ میں آ جائے اور ہم حق ادا کرنے والے ہو جائے, اور قیامت کے دن ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہو جائے. اگر جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کے لیے توبہ دعائے مغفرت کرتے رہیں. جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں, عزت کریں, ان کا احترام کریں, یہ سکھانا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر دوسری ویڈیو میں ملاقات کروں گا. وآخر دعوانا